لیلۃ القدر کی فضیلت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت پر قرآن کی ایک پوری سورت نازل فرمائی. پوری سورت. سبحان اللہ. یعنی پوری سورت میں آپ ذرا اس اسلوب کو بھی پڑھ کے دیکھیں ٹھیک ہے. تو لیلۃ القدر کا نام بار بار لیا گیا. ٹھیک ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعوری طور پر انسانوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے ٹھیک ہے. کہ لیلۃ القدر کو اپنی زندگیوں میں لازمی طور پر شامل کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں قبلہ تنولی سے میں ذرا گزارش کروں. جی. لیلۃ القدر دیکھیں کس مرحلے پر آ رہی ہے. یہ جو آپ نے بہت خوبصورت جملے فرمائے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آ رہی ہے. جی. ایسے ہی. اور اپنے اندر ثواب کا، برکت کا اور فیض کا جو رنگ لے کے آ رہی ہے، اثرات و برکت کے باب میں جو فیض 1000 سالوں میں بکھیرا ہوا تھا، اس سارے فیض کو پکڑ کر وہ 1000 مہینوں میں ٹھیک ہے. وہ ایک رات میں سمٹ رہا ہے. الحمدللہ. اس میں دیکھیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ 20 دن مسلسل اس بندے سے روزے رکھوائے گئے. ٹھیک ہے. 20 دن وہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت سے مانوس ہوا. ٹھیک ہے. 20 دن وہ بندہ تزکیے اور تقوی و طہارت کے ایک ایسے پروسیس سے گزر چکا ہے کہ اب وہ بندہ اپنے ظرف کے اعتبار سے بھی اتنا مستعد ہے. استعداد لے لی اس نے. ان لمحات میں جتنی استعداد چاہیے، ٹھیک ہے. جتنا مستعد ہونا چاہیے، ماشاءاللہ. جتنا محنتی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ بندہ ذہنی طور پر، شعوری طور پر، جسمانی طور پر تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نظام رحمت میں اور قدرت میں بڑا گہرا رنگ ہوتا ہے. جی. اللہ تعالیٰ جہاں رحمت رکھتا ہے اس کی باقاعدہ تیاری بھی کرواتا ہے. ٹھیک ہے. تو 20 دنوں میں ہم سب کی تیاری کرا دی گئی. اب تیاری کرانے کے بعد ہمارا اگلا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ رحمت کی اتنی برسات اور اتنی بہار والے لمحات یہ طاق راتوں میں تم نے تلاش کرنے ہیں ٹھیک ہے. تاکہ وہ رحمت تمہیں باقاعدہ مل سکے. ٹھیک ہے. اچھا آپ والی بات دیکھیں، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی. کن کن لوگوں کو یہ فیض نہیں ملتا؟ کیونکہ بعض اوقات شے اصل میں فیض تو ہوتی ہے لیکن فیض لینے والے بندے میں کیپیسٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. شرابی بندہ اس سے فیض کیوں نہیں لے گا؟ وہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ فیض نہیں لے گا. ٹھیک ہے. تو اگر میں دوسرے لفظ میں سادہ کہہ دوں، بڑے گناہ کبیرہ میں کھڑا ہوا بندہ اپنے ظرف کے باب میں اتنی پاکیزگی نہیں رکھتا ٹھیک ہے. کہ ان فیض کے لمحات سے اثرات لے کر اپنی روح میں جذب کر سکے. تو لہٰذا ایک تو ہمیں اس بات پر ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے. تو لیلۃ القدر پائیں گے وہی جو اپنا وہ پچھلا سرکل کلیئر کریں گے. اچھا. بہت اچھا. تو ہم چونکہ عام طور پر ایک توقع میں رہتے ہیں، ایک تسلی میں رہتے ہیں اور ایک اتفاق میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تو کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی، لیکن اصول کے باب میں بات یہی ہے کہ جو بندے روزوں میں بڑے مستعد رہے ہیں، ٹھیک ہے. جنہوں نے بڑی تلاوتیں کی ہیں، جنہوں نے تقوی اور طہارت میں بڑی محنت کی ہے، ان کو یہ رات ملنے میں عجلت کرے گی. اچھا. ان کو یہ رات ملنے میں سہولت نظر آئے گی. یعنی یہ رات خود دوڑ کے ان کے پاس جائے گی. ان کے پاس ہے کیونکہ ان کی باطن کی موافقت ضروری ہوتی ہے. اس طرح میں ایک حدیث میں سنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ متقی ہو، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے فیض و برکت لے کر گھومتے رہتے ہیں. جہاں متقی بندہ ملے اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر کے لمحات تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو برس رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو محسوس ہو گیا. اب اس بات کو بھی ملا لیں، دو بندے جھگڑا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس رات کا باقاعدہ علم دے دیا گیا. اب علم ملنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ بتانے پر پابندی لگا دی گئی کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ماحول کی سازگاری نہیں.
ٹھیک ہے. آگے سنجیدگی اس نوعیت کی نہیں، آگے جذبہ عبادت اس نیت کا نہیں، وہ جذبہ طہارت اس درجے کا نہیں. ٹھیک ہے. ورنہ اس رات کا فیض جب اللہ کی رحمت اتنے جوش پر تھی اور سب کو جنت تقسیم کی جا رہی تھی، تو وہاں یہ اصول رکھ دیے کہ تم جتنی محنت کرو گے اتنا پھل مل جائے گا. تو لہٰذا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جتنا آپ نے قرآن کے ماشاءاللہ فیض سے ہم برکت لینا چاہتے ہیں تو وضو کے بغیر نہیں جانے دیں. ٹھیک ہے. نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں تو وضو کر کے آئیں. لیلۃ القدر میں جائیں تو 20 دن کا پکا وضو کر کے آئیں. واہ واہ.